آپ بہت ہی زیادہ تقوی والے، للہیت والے ہیں۔ یہ تقوی اور یہ للہیت پیدا کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ مجھے اپنے بارے میں خوب علم ہے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کس طرح آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی، کہاں سے کی، اور کس طرح آپ یہ بتدریج اس مقام تک آئے ہیں؟ دادا جان تھے نا حاجی نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ صوم و صلات کے بہت زیادہ پابند تھے اور نمازی تھے۔ نماز کا شوق بچپن میں انہی سے ہمیں ملا ہے۔ کہ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے اکابرین ہیں، ان میں سے آپ نے کن سے سب سے زیادہ استفادہ حاصل کیا؟ یہ دوسرے الفاظ میں یا یوں کہہ لیں کہ استفادہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے آپ کو زندگی کے گزارنے کے اصول اور ان کو آپ کو ضابطے بتائے۔ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ تو حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ ہیں۔ تو آپ گھریلو ضروریات ساری آپ خود ہی پوری کرتے ہیں یا آپ کی وائف ان کو دیکھتی ہیں؟ باوجود میں ہفتے میں ایک دفعہ میٹرو جاتا ہوں اور خود اپنے بچوں کے لیے خرد و نوش تک کی اشیاء بھی خود خریدتا ہوں۔ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے آپ کے اساتذہ میں کہ جن سے آپ انسپائر ہوں؟ ان میں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ تو حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ ہیں۔ سب آپ کی گفتگو کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہے، لوگوں کا گمان ہے، مجھے تو اس کا اتنا احساس نہیں ہے۔ ویلکم ٹو دا کوسچن آنسر سیشن وتھ می شعیب رحمانی۔ اور آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے، جو ہمارے گیسٹ ہیں، بڑے ہی للہیت والے، تقوی والے اور اللہ کے بڑے قریب شخص ہیں۔ یہ میری مراد مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال چال ہے آپ کے؟ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت خیر و برکت۔ شیخ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ تقوی والے، للہیت والے ہیں۔ یہ تقوی اور یہ للہیت پیدا کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب الدار ادریٰ بما فی، مجھے اپنے بارے میں خوب علم ہے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوشش کرتے ہیں فرائض کی پابندی ہو، محرمات سے بچا جائے۔ باقی یہ ہے کہ تقوی اور للہیت کی خوشبو کے لیے یہ معرفت الہی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو سبق ہے نا، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پہچان۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانیں گے تو پھر آپ کی روح میں ایک عجیب نکھار پیدا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں بھی اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے قرآن کو دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کیا جائے۔ وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے۔ تو جب ان چیزوں پہ بندہ غور کرتا ہے تو بلا شبہ گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے معاملے میں ایک حیا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں طلباء اور عام سامعین و مستمعین ناظرین کو بھی تلقین کروں گا کہ اگر آپ واقعتاً للہیت اور تقوی اور قرب الہی کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اسماء الہی ہیں اور اسماء حسنہ ہیں، اس سبجیکٹ کو اپنی لائف میں، زندگی میں لے کے آئیں۔ کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کس طرح دین کی طرف آئے، کس طرح آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی، کہاں سے کی، اور کس طرح آپ یہ بتدریج اس مقام تک آئے ہیں؟ ویسے تو میرے والد گرامی مولانا حکیم عبد الرحمن راسخ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، طبیب تھے، حکیم تھے، مصنف بھی تھے، لیکن جو ہمارے دادا جان تھے نا حاجی نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ صوم و صلات کے بہت زیادہ پابند تھے اور نمازی تھے۔ نماز کا شوق بچپن میں انہی سے ہمیں ملا ہے۔ اور پھر والد کی بہت زیادہ خواہش تھی، انہوں نے مجھے ادارے میں داخل کروایا۔ اس کے بعد میری بڑی سسٹر کی الحمدللہ بہت زیادہ محنت ہے اس سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ ہے گجرانوالہ، وہاں سے میں نے اپنے درس نظامی کا آغاز کیا اور بالآخر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، وہاں سے بخاری میں نے پڑھی، اور جامعہ اسلامیہ صادق آباد، وہاں سے بھی بخاری میں نے پڑھی۔ بخاری 2 مرتبہ پڑھی آپ نے؟ ہاں، ایک دفعہ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ کے پاس، اور ایک دفعہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ الواسع ان کے پاس۔ کہ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے اکابرین ہیں، ان میں سے آپ نے کن سے سب سے زیادہ استفادہ حاصل کیا؟ یہ دوسرے الفاظ میں یا یوں کہہ لیں کہ استفادہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے آپ کو زندگی کے گزارنے کے اصول اور ان کو آپ کو ضابطے بتائے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ کن سے آپ نے سب سے زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے؟ ان میں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ تو حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ ہیں،
اور ایک سعودی عربیہ میں میرے شیخ ہیں ابو سلطان زائد نجر العتیبی حفظہ اللہ، اور اس طرح گجرانوالہ میں بڑے فاضل شیخ ہیں حافظ عبدالسمی عاصم صاحب حفظہ اللہ۔ ان بزرگوں کے علم سے بھی میں نے بڑی خیر پائی ہے، اور ان کے عمل سے بھی میں نے بہت زیادہ خیر پائی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے عمل نے مجھ میں بہت تبدیلی پیدا کی ہے۔ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے آپ کے اساتذہ میں کہ جن سے آپ انسپائر ہوں، کہ جن کو آپ دیکھ کر آپ کہیں کہ میں ان جیسا بنوں یا ان جیسی اپنے اندر عادات پیدا کروں؟ کوئی ایسے آپ کے استاذ؟ ان میں سے سر فہرست تو حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ عمل کے معاملے میں بالخصوص ان جیسا بنا جائے، اور علوم و فنون میں بھی حضرت الشیخ کو بڑی دسترس حاصل تھی، وہ میری آئیڈیل شخصیت تھے تو، اور بڑی صالح شخصیت تھی۔ ہاں جی۔ بتائیں کہ آپ کی جو ہے گھریلو ضروریات ہیں، آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ گھریلو ضروریات ساری آپ خود ہی پوری کرتے ہیں یا آپ کی وائف ان کو دیکھتی ہیں؟ کیا یہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کے اندر سر فہرست کون ہے، آپ ہیں یا آپ کی؟ ظاہر ہے امور خانہ تو یہ خواتین کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اور جو خورد و نوش کے معاملات ہیں ان کو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ یعنی اس کے باوجود میں ہفتے میں ایک دفعہ میٹرو جاتا ہوں اور خود اپنے بچوں کے لیے خورد و نوش تک کی اشیاء بھی خود خریدتا ہوں، تعلیم و تربیت کے معاملے بھی دیکھتا ہوں۔ ابھی بھی میرے گھر میں 3 اساتذہ، ایک حضرت قاری صاحب ہیں، ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، اور اس طرح ایک اور فاضل استاذ ہیں ہمارے گھر میں۔ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں جی، یہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہے، لوگوں کا گمان ہے، مجھے تو اس کا اتنا احساس نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاثیر کے لیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی۔ ایک تو انسان مفتاح الخیر ہو، دل میں بلائی ہو۔ دائی جو ہے نا، یک طرفہ بلائی سوچے، جو گالی دے، پتھر مارے، غیبتیں کرے، اس کو خیر ہی دے۔ ایک تو خیر کا جذبہ ہونا چاہیے دائی کا، دوسرا تواضع بہت زیادہ ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری جس قدر زیادہ ہوگی، وہ آتا ہے نا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ہم بلندی کے لیے خود اپنے اشتہار بناتے ہیں، خود کو القابات دیتے ہیں، جبکہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے، عروج پانے کے لیے کہ انسان کے من میں تواضع ہو، لفظی تواضع نہ ہو۔ آج کل یہ ہے کہ ہم الفاظ بڑے متواضع بولتے ہیں، اندر ایک فرعون ہوتا ہے۔ تو اندر سے جو ٹوٹی ہوئی شخصیت ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت عروج دیتا ہے، اور پھر ایک